بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے، یعنی انقلاب برپا کرنے والی، جس نے بلا مبالغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن حکیم کے انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کیسے انقلاب لاتا ہے؟ پہلے انسان کے اندر کی دنیا کا انقلاب لاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی سوچ، انسان کی فکر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کا استعمال درست ہو کر شریعت حقہ کے مطابق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم سے ہماری زندگیوں میں اب انقلاب کیسے آئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ حفاظ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، باوجود یہ کہ قرآن حکیم کی وہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ قرآن کے حافظ ہیں، سینوں میں قرآن ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن غافل ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت یا تو استاد کے ڈر سے کی جاتی ہے، یا پھر رمضان میں مصلی سنانا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں اگر یاد نہ کیا تو بھول جائے گا، مگر خوف خدا نہ ہونے کے برابر۔ قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دل کی دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے عربوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا، مگر اب قرآن کو نہ سمجھنے اور زندگیوں میں لاگو نہ کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے آیا انقلاب صحابہ کی زندگیوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن حکیم آیا تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی میں قرآن حکیم آیا تو انہیں ذو النورین بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن حکیم آیا تو انہیں حیدر قرار بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں سیف اللہ بنا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں مسیح الامہ بنا دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں امین الامت بنا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں فقیر اسلام بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری زندگیوں میں قرآن انقلاب کیوں برپا نہیں کرتا؟ وہ ایمان والے صحابہ کہ وہ ایک آیت سن کے ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، اور ہم قرآن سنتے ہیں، موبائلوں پہ سنتے ہیں، گھروں میں قرآن ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہمیت کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بیشتر لوگوں کی قرآن حکیم سے عقیدت اس احساس پر مبنی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس میں جو کلام درج ہے، اس کے اوراد و وظائف سے حیرت انگیز کرامات ظہور ہوتی ہیں۔ رزق کی کشادگی، مقدموں میں کامیابی، حریفوں پر فتح، تسخیر دلبر، شادی میں کامیابی، اولاد کا حصول، جان کی سلامتی، بیماریوں میں شفا، حادثوں میں تحفظ، خوف و خطر سے نجات، اسی احساس اور عقیدت کے ساتھ وہ اسے چومتے ہیں، ریشمی غلافوں میں رکھتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ کچھ اہل توفیق سے پڑھتے بھی ہیں، کچھ کو اس کا تھوڑا بہت حصہ بھی یاد ہوگا، مگر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو بحیثیت ایک فرمان الہی اور نظام زندگی کے پیش نظر رکھیں، ان کی ہدایات کو اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے معاشرے پر غالب کار فرما کرنے کی کوشاں ہوں۔ ان حالات میں ہماری مروجہ عقیدت بالقرآن بھی قرآن کے عرفان اور عمل بالقرآن کی راہ میں ایک طرح سے رکاوٹ بن رہی ہے۔
حکیم اس اندھی عقیدت پر راضی نہیں ہوتا۔ لم یخروا علیہا صم وعمیانا، ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ قرآن اپنے پر ایمان کے بعد تدبر، غور و فکر اور عمل مانگتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد اس کو پڑھیں، تدبر کریں، تفکر کریں، پھر اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا مانگے۔ قرآن حکیم کو صرف ریشمی غلاف میں بند کر کے رکھ دینے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ کتاب الہدیٰ ہے۔ قرآن حکیم کو فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سنیں، یہ ہمارے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ آیات منافقوں کے لیے ہے یا پھر فاسقوں کے لیے ہے، یہ آیات یہودیوں کے لیے ہے یا پھر عیسائیوں کے لیے ہے یا پھر کافروں کے لیے ہوں گی۔ کیا سارا قرآن یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کے لیے ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن میں کوئی حصہ نہیں؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعیدات والی آیات ہم پر فٹ ہوتی ہی نہیں، یہ تو منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، ہم تو مسلمان پکے سچے باعمل۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کیا ہم نے ان آیات کو نہیں دیکھا؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اس میں ہر شخص مخاطب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے باعمل ہو، چاہے بے عمل ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ بہت سی آیات جو انہیں یقین تھا کہ کافروں کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن وہی آیات اپنے اوپر فٹ کر کے وہ رویا کرتے تھے، وہ تڑپا کرتے تھے۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم اپنے حصہ پاک چیزوں میں سے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور اس کو برت چکے۔ یعنی جب صحابہ کرام پر کوئی اللہ رب العزت رحمت فرماتے، کوئی نعمت دیتے، پیٹ بھر کھانا ہی کھا لیتے تو وہ رویا کرتے تھے، وہ ڈرا کرتے تھے کہ جو ہم چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں شاید اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی دے دیا ہے، شاید آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ہماری حالت ایسی ہے کہ جو ہم پر فٹ ہوتی ہے آیات وہ ہم کافروں پر کرتے ہیں، اور جو کافروں پر فٹ ہوتی تھی آیات وہ صحابہ کرام اپنے اوپر کر کے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول، معاشرے کو گہری نظر سے دیکھیں تو ہم دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے کاموں اور آخرت کی فکر دلانے والی کتابوں کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اسی چیز کا شکوہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کچھ لوگوں کا تھوڑا سا احساس ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اکثریت تو زبانی اور عملی طور پر قرآن کی خدمت سے انتہائی لاپرواہ ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے خود لگائی ہے، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا، پوری امت تک پہنچانا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دعوت قرآن دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن کی آیت میں ذکر فرمایا،
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو وعدہ وعید سے ڈرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں ہر مسلمان کی ذمہ داری لگاتے ہوئے فرمایا، بلغونی عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ مطلب جو بات ہم تک دین کی پہنچے، حدیث کی پہنچے یا قرآن کی پہنچے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بھی بات نہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہ سنیں، تو پھر سوچیں ہمارا کیا بنے گا، کن کن مشکلات مصائب میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کرے گا۔ اس کا تصور کر کے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی غلطیوں سے تو وہ درگزر کرتا ہی رہتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن